السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزیمہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 170 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد، اذا مانے جب، اذا جب، جاء آئے، جاء یجیء مانے ہوتا ہے آنا، اذا جاء جب آئے، اذا جاء کا معنی ہوگا جب آئے، احدکم، احدکم، احد مانے ایک، کم مانے تم سب، احدکم کا معنی ہوگا تم میں سے کوئی ایک، احدکم تم میں سے کوئی، المسجد یہ مفعول فی ہے، مسجد بنے مسجد، اذا جاء احدکم المسجد جب تم میں سے کوئی شخص مسجد آئے یعنی مسجد میں آئے، فلینظر، فلینظر چاہیے کہ وہ دیکھے، نظر ینظر سے فلینظر چاہیے کہ وہ دیکھے، نظر ینظر مانے ہوتا ہے دیکھنا، فلینظر چاہیے کہ دیکھے، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا، فإن مانے اگر، ان مانے اگر، فإن پس اگر، رأى، رأى یرا مانے ہوتا ہے دیکھنا، فإن رأى اگر دیکھے، فی نعلیہ، نعل مانے جوتا، نعلیہ تثنیہ کا لفظ ہے، اصل میں نعلین تھا تو وہ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے، فی نعلیہ، نعل مانے جوتا، جمع نعال، نعلیہ دونوں جوتا، فإن رأى فی نعلیہ اور اگر اپنے دونوں جوتے میں دیکھے، اذن، اذن کے معنی ہوتا ہے تکلیف دہ چیز، تکلیف دہ چیز، کل ما یتأذی به الانسان، کل ما یتأذی به الانسان، اذن کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے انسان کو اذیت پہنچے، جس سے انسان کو گھن محسوس ہو، کراہت محسوس ہو، گندگی مراد ہے، گندگی، گندی چیز، او مانے یا، او مانے یا، قذرن، قذر مانے گندی چیز، قذر مانے گندی چیز، فلیمسح، مسح یمسح سے فلیمسح مسح کرنا، پوچھنا، فلیمسح چاہیے کہ اسے پوچھ لے، صاف کر لے، ولیصلی فیہما، صلی یصلی نماز پڑھنا، فیہما مانے ان دونوں میں یعنی دونوں جوتے میں، اخرجہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ، ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، روایت کی ہے، اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے
اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے، مسجد میں داخل ہو، مسجد آئے، فلینظر، چاہیے کہ وہ دیکھے، کیا دیکھے؟ اپنا جوتا وغیرہ دیکھ لے، جوتا چپل اچھے سے دیکھ لے۔ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًا أَوْ قَذْرًا، بس اگر وہ اپنے دونوں جوتے میں گندگی اور نجاست دیکھتا ہے، فَإِنْ رَأَى، اور اگر دیکھے، فِي نَعْلَيْهِ، اپنے دونوں جوتے میں، اذن، تکلیف دہ چیز، گندگی، او قذرا، یا ناپاکی، نجاست، فَلْيَمْسَحْهُ، چاہیے کہ اسے پوچھ لے، یعنی مٹی سے، دھول مٹی سے اس کو رگڑ لے، صاف کر لے، پوچھ لے۔ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور ان دونوں جوتے میں نماز پڑھ لے۔ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، چاہیے کہ ان دونوں جوتے میں نماز پڑھ لے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص جوتا چپل پہن کر کے آ رہا ہے تو وہ جوتا چپل مسجد میں لے کے جب داخل ہو تو وہ دیکھ لے کہ اس کے جوتے چپل میں کوئی گندگی تو نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ گندگی لے کے مسجد میں آئے تو کیا مسجد کے لیے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے، مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ اگر جوتا پہنا ہے، چپل نہیں، جوتا پہنا ہے، تو جوتا پہن کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جوتا اگر پہن کر کے آیا ہے تو جوتا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جوتا پہن کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اصل میں جوتا پہن کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ جوتا پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح مسجد میں قالین اور چٹائی نہیں بچھائی جاتی تھی، فرش مٹی کے ہوتے تھے، تو لوگ آتے تھے اور نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ اب آج کے زمانے میں فرش مٹی کے نہیں ہیں بلکہ ٹائلز لگے ہیں، یا اس کو ایک لیول پر کیا گیا ہے، دھول مٹی نہیں رہتی ہے، یا چٹائی یا قالین کا انتظام آج کے زمانے میں ہے۔ تو ایسی جگہ پر جہاں قالین ہے، چٹائی ہے، اور وہاں جوتا چپل پہن کر کے نہیں جایا جاتا ہے، تو ایسی جگہ پر جوتا چپل پہن کے نماز نہیں پڑھا جائے گا۔ جوتا پہن کر کے نماز نہیں پڑھا جائے گا، اور نہ ہی اندر پہن کر کے جایا جائے گا، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ یہاں حدیث میں جو کہا گیا چاہیے کوئی نماز پڑھ لے، مراد حدیث سے یہ ہے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھ لے جہاں اس کے پڑھنے کی گنجائش ہے، جہاں اس کے پڑھنے کی گنجائش ہے۔ ظاہر ایک آدمی جوتا پہن کر کے آئے اور قالین پر دوڑے تو قالین کیا ہوگی؟ آلودہ ہوگی۔ پیر کی جو گندگی ہے، جوتے کی جو گندگی ہے، وہ چٹائی پر، قالین پر اثر انداز ہوگی۔ تو حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جوتا پہن کر نماز پڑھو وہاں جہاں اس کے پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، فلینظر، تو دیکھے، یعنی دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر اس کے پیر میں نجاست ہے، ناپاکی ہے، تو نماز کیسے ہوگی؟ اسے معلوم ہے کہ یہاں نجاست لگی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھے گا، اس سے پہلے نجاست کو دور کرے گا۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا چاہیے کہ وہ دیکھے، تو دیکھنے کے بعد پتہ چلے، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًا، اگر اس کے دونوں جوتے میں گندگی ہے، او قذرا، یا نجاست ہے، ناپاکی ہے، فَلْيَمْسَحْهُ، تو کیا ذمہ داری ہے؟ اسے صاف کر دے، اسے پوچھ دے، اسے صاف کر دے۔ مسح معنی ہوتا ہے مسح کرنا، پھیرنا، مراد کیا ہوگا؟ صاف کرنا، مٹی سے، دھول سے اس کو رگڑ کر کے صاف کر دے۔ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور اس میں نماز پڑھے، یعنی جوتا پہن کر کے نماز پڑھے، چپل نہیں، جوتا پہن کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کہاں؟ جہاں اس کے پڑھنے کی گنجائش ہے، جہاں پڑھنے کی جگہ ہے۔ ظاہر ہے موجودہ زمانے میں مسجدوں میں
فی الحال جہاں قالین بچھی ہے، جہاں چٹائی بچھی ہے، وہاں پر جوتا چپل لے کر کے جانا یہ آداب اور تہذیب کے خلاف ہے۔ حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1 کہ جوتا اگر پاک ہو، گندگی سے پاک صاف ہو تو جوتا پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جوتا پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جوتا پہن کے نماز کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ آدمی آیا ہے وضو بنا کر کے، پیر پر مسح کیا ہے، چونکہ جوتا پہنا ہے، تو ایسی صورت میں اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جوتے میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاف حدیث ہے، صلوا فی نعالکم، اپنے جوتے میں نماز پڑھو، فإن اليہود لا یصلون فی نعالہم، کیونکہ یہود اپنے جوتے میں نماز نہیں پڑھتے۔ نمبر 2، جوتے چپل یا لباس میں کہیں گندگی لگی ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کو صاف کرنا چاہیے۔ نمبر 3، مسجد کو گندگی سے بچانا چاہیے۔ مسجد میں گندگی پھیلانا، گندگی لانا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، مسجد کو پاک صاف کرنا چاہیے۔ جوتے پر گندگی لگی ہو تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مٹی پر رگڑ دیں، دھول مٹی پر رگڑ دیں، زمین پر رگڑ دیں، تو اس سے جوتا پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے دین میں بڑی آسانی ہے، ہمارے دین میں بڑی آسانی ہے، سہولت ہے۔ نمبر 6، مٹی سے گندگی پاک ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسی گندگی ہے جو مطلب جوتے چپل میں لگی رہتی، جو ہلکی نجاست ہوتی ہے، معمولی گندگی ہوتی ہے، تو مٹی سے رگڑ دیں تو وہ پاک صاف ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہو کہ مٹی بھی پاک کرنے کا آلہ ہے، پاک کرنے کی چیز ہے۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جوتا پہننا چاہیے، جوتا پہن سکتے ہیں، جوتا پہننا جائز ہے۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی حدیث سے کہ مسجد یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مردوں کو مسجد میں آنا لازمی ہے۔ اذا جاء احدکم المسجد، یہاں کس سے خطاب ہے؟ کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، مرد کو مسجد میں آنا یہ واجب اور ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے، باجماعت نماز پڑھنا یہ ضروری ہے مردوں کے لیے، تو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ جب مسجد میں آئیں تو اپنا جوتا دیکھ لیں، جوتا اچھے سے دیکھ لیں کہ کہیں گندگی تو نہیں لگی ہے، گندگی لگی تو اس کو صاف کر دیں، گندگی لگی ہے تو اس کو پوچھ کر کے مٹی سے، دھول مٹی سے، زمین سے اس کو صاف کر لیں۔ ہمارے دین میں پاکی اور صفائی کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، جگہ جگہ پہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ہے تو ہمیں کپڑا صاف رکھنا ہے، جسم پاک رکھنا ہے، جگہ صاف رکھنا ہے، جوتا پہن کر کے آئے ہیں جوتا صاف رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کو نہیں معلوم تھا آپ کے جوتے میں گندگی لگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، پھر آپ نے اپنے جوتے کو نکال دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نماز کے دوران پتہ چل جائے تو ذمہ داری یہ ہے کہ نماز جو پڑھ رہے ہیں یا نماز کی جس حالت میں ہے اسی حالت میں گندگی کو، اس حصے کو نکال دیں، جوتا ہے جوتا نکال دیں۔ تو بقیہ جو نماز ہو چکی ہے وہ نماز ہو چکی ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز کے دوران اس گندگی والے حصے کو نکال دیں۔ جیسے جوتے میں گندگی لگی ہے تو جوتے کو باہر نکال دیں، پیر سے نکال دیں، پیر سے نکال دیں اور نماز پڑھنے لگیں۔ نماز میں اس میں لگے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، تو جو نماز گندگی کی حالت میں پڑھے ہیں تو وہ نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نادانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو یہ نادانی کی وجہ سے ہوا ہے، لا علمی کی وجہ سے ہوا ہے، اس پر کوئی مواخذہ اور کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔
تو ذمہ داری یہ ہے کہ جب جوتا پہن کر کے مسجد میں آئیں تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح اس کو دیکھ لیں، جگہ اور لباس اور جوتا اور جگہ پاک صاف ہونا چاہیے نماز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔